اس پہلے خطبے میں دو مطلب انتہائی اختصار کے ساتھ ان کی یاد دہانی ہے۔ پہلا مطلب یہ جو خطبے کا ایک اہم رکن اور ہماری اکثر عبادتوں کا ایک اہم ترین رکن وہ شہادتیں ہیں۔ یہ شہادت کہ خداوند تبارک تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس کے سوا کوئی خالق نہیں ہے، اس کے سوا کوئی رازق نہیں ہے، حاکم علی الاطلاق اس کائنات کا وہی ہے۔ اور دوسری گواہی اور شہادت وہ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ کی رسالت کی گواہی ہے، اور پھر اس کے ضمن میں اسی رسالت کی گواہی کا ایک اور مظہر جو کہ ولایت ہے، اس کی گواہی۔ یہ جو گواہی ہم دیتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یہ جملہ آسان نہیں ہے، یہ جملہ بہت وزنی ہے اور بڑی ذمہ داری کا جملہ ہے۔ اسے رٹے کے طور پر، اسے ایک ورد کے طور پر کہہ دینا، اسے تقلید کے طور پر کہہ دینا یہ اور ہے، اور اسے اس کے حقیقی مفہوم میں ادا کرنا وہ اور ہے۔ دنیا میں بھی جب انسان سچی گواہی دینا چاہے، سچی گواہی، جھوٹی گواہی تو بہت چلتی ہے، سچی گواہی، سچا گواہ وہ کون ہوتا ہے؟ وہ وہی ہوتا ہے کہ مدعا کا عینی تشدید گواہ ہو، جو ہوا ہے واقعہ، جو ہوا ہے حادثہ، جس کا کلیم ہے، اس سے اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنے کانوں سے سنا، اور اس کا اسے یقین کامل ہو کہ میں صحیح سالم تھا، میرے حواس سالم تھے، زندہ تھا، بیدار تھا، حواس میں تھا، نشے میں نہیں تھا، میں نے اپنے آنکھوں سے یہ واقعہ ہوتے دیکھا ہے۔ یعنی گواہ کی ایک قلبی کیفیت ہونی چاہیے، تب وہ گواہ ہے، حق کا گواہ ہے، سچا گواہ ہے۔ اور وہ یہ کہ اسے جس مدعا پہ، جس کلیم پہ، جس دعوے پہ گواہی دے رہا ہے، اس میں اتنا یقین ہو جتنا روز روشن کا سورج کا یقین ہے، اور یہ یقین بھی بصیرت کے ذریعے ہو۔ سنی سنائی بات نہیں، بعض باتیں ہماری یقینیات بن جاتی ہیں، لیکن زندگی میں نہ ہم نے دیکھی ہوتی ہیں نہ ہم نے سنی ہوتی ہیں۔ دیکھی ہو سنی یعنی اپنے کانوں سے، لیکن ایک سے سنا، دوسرے سنا، آباء و اجداد سے سنا، سن کے تو یہی تو مشرقین مکہ کے لیے بتوں کے بت بھی خدا بن گئے تھے۔ مشرقین کے لیے بت کیسے خدا بنے تھے؟ وہ لوگ جو خدا کے مقابلے میں بتوں کی پوجا کرتے تھے، کیسے بنے؟ بت خدا بن گئے، اس طرح سے بنے۔ قرآن یہی کہتا کہ جب ان سے پوچھا جاتا تھا یا سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اسے شرک قرار دیتے تھے تو وہ کیا کہتے تھے؟ وجدنا آباءنا، ہم نے اپنے ماں باپ کو اسی پہ دیکھا ہے، ہم نے ہمارے بابا، ہمارے دادا، ہمارے پردادا ہماری ساتھ پوچھتے گزر گئے، اسی لات و منات و عزا کو پوجتے ہوئے، یہی ہمارے خدا ہے، یہی ہمارے معبود ہے۔ اور وہ اس بات میں ایک غلط یقین، یعنی ایسا یقین جس کا منبع غلط تھا، جس کا سورس غلط تھا۔ ہر یقین حجت نہیں ہوتا، پراپر سورس سے حاصل شدہ یقین، یعنی کہ 10 بندوں نے کہہ دیا، 20 بندوں نے کہہ دیا، سارے شہر نے کہہ دیا تو بس مجھے بھی یقین آ گیا۔ تو خداوند تبارک تعالیٰ کی توحید کا یقین، اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ گواہی بھی خدا، عدالت کس میں گواہی دے رہا ہے یہ بھی مہم ہے۔ دنیا کے قاضیوں کا ہمارے قلبی کیفیات کا پتہ نہیں چلتا، وہ ہماری ظاہری زبان کی گواہی پہ اعتماد کرتے ہیں، لیکن یہ گواہی جو میں یہاں کھڑے ہو کر دے رہا ہوں، عبادت و بندگی کے دیگر مظاہر میں دیتا ہوں، یہ گواہی کس کے سامنے دے رہا ہوں؟ اسی کے سامنے دے رہا ہوں جس کی وحدانیت کی گواہی دے رہا ہوں، اور وہ علیم بذات الصدور ہے، وہ میرے قلب کی ایک ایک کیفیت سے آشنا ہے، اسے پتہ ہے یہ گواہی کہاں سے اٹھ رہی ہے، اس کا سورس کیا ہے، کس بنیاد پر مولانا صاحب کہہ رہے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ۔
تو آپ یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا سورس اشہد ان لا الہ الا اللہ کا کیا ہے؟ ماں نے کلمہ پڑھا دیا تھا، بابا نے کلمہ پڑھا دیا تھا، مولوی صاحب نے کلمہ پڑھا دیا تھا، بس وہی کلمہ یا نہیں؟ دیکھیں اس کی عبودیت اور اس کی بندگی اور اس کی توحید کی گواہی، اس کا منبع میری یقینی معرفت ہونی چاہیے، سنی سنائی بات نہیں۔ یقینی معرفت کے عزیزان گرامی دو سے زیادہ بظاہر راستے نہیں ہیں۔ ایک راستہ تعلیم و تعلم کا ہے، میں نے آیا خدا کے وجود پر، خدا کی وحدانیت پر، خدا کی توحید پر، خدا کی صفات ثبوتیہ اور سلبیہ پر کوئی دلیل پڑھی سنی ہے کسی عالم کے درس میں، کوئی قرآنی آیت، اتنی آیات ہیں توحید پر، کوئی آیت جو مجھ سے پوچھا جائے کل بروز قیامت خدا پوچھ لے کہ تو جو میری توحید کی گواہی دے رہا ہے کس بنیاد پر یہ گواہی دے رہا ہے، تو میں ایک آیت سنا سکوں گا، بارے اللہ یہ آیت یہ میری دلیل تھی، کوئی عقلی دلیل، بارے اللہ یہ میرا فلسفی کلامی برہان میری دلیل تھا، پیش کر سکوں گا، تو پھر تو میری گواہی انشاءاللہ قبول ہو جائے کہ اس نے یہ اس دلیل کی بنیاد پر یقین کر لیا تھا۔ لہٰذا جب تک ہم تعلیم و تحصیل اور عقائد کی چند کتابیں نہ پڑھ لیں، اور وہ بھی اس طرح سے نہ پڑھ لیں، اس طرح سے نہ سن لیں کہ ان دلائل کے مقابلے میں پھر کائنات کا جو ملحد آ جائے، جو ایتھیسٹ آ جائے، جو دلیل لے آئے، میرے پائے ایمان میں تزلزل پیدا نہ ہو، یہ ایمان ہے۔ اس طرح سے گواہی چاہیے، اور اگر یہ نہیں ہو سکتا پھر ایک اور راستہ ہے، اور وہ راستہ شریعت کے احکام کی مسلسل پابندی کے نتیجے میں، جسے تقویٰ کہتے ہیں، تقویٰ کے نتیجے میں خداوند تبارک تعالیٰ ایک بصیرت انسان کے قلب میں ڈال دیتا ہے، اور اس بصیرت کے ہوتے ہوئے وہ تعلیم و تعلم کے ذریعے وہ بصیرت نہیں آتی، اگرچہ یہ اکٹھے بھی ہو سکتے ہیں، دونوں سورس بھی ہو سکتے ہیں، لیکن آپ نے جب سے پیدا ہوئے جھوٹ نہیں بولا، سچ بولا، خیانت نہیں کی، امانت داری کا خیال رکھا، غیبت نہیں کی، مومن کا دل نہیں دکھایا، شریعت کے تمام احکام کی پابندی کرتے آئے، آپ نہیں گئے مدرسے میں، آپ نہیں گئے معلم کے پاس، سرکار رسالت میں آپ نے بھلا کسی معلم کے پاس درس پڑھا تھا جو سب سے بڑا معلم، اس سے بڑا ایمان توحید پر کس کا ہو سکتا ہے؟ تو سرکار کا سورس کسی ارسطو افلاطون کے درس میں یا اس کی کتاب پڑھنا تھا؟ نہیں، وہ مسلسل مراقبہ دین حنیف ابراہیم پر، وہ غار حرا کی عبادت، وہ پاکیزہ زندگی، وہ صدق و امانت، کہ جس کے نتیجے میں خداوند تبارک تعالیٰ وہ نور معرفت قلب میں ڈال دیتا ہے کہ انسان گویا خدا کی وحدانیت کا انہی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہا ہے، اور وہ وہی مشاہدہ ہے کہ جس کے بارے میں حضرت امیر سے پوچھا گیا کہ یا امیر المومنین، پوچھنے والے نے حضرت سے پوچھا آیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ میں اس رب کی بندگی کیسے کروں جسے میں نے دیکھا نہ ہو؟ میں کیسے اس رب کو سجدہ کروں جسے میں نے دیکھا نہ ہو؟ لیکن ان ظاہری آنکھوں سے نہیں، علی نے اپنے رب کو دیکھا ہے قلب کی آنکھوں سے۔ اب علی کہہ سکتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اب خواجہ نصیر الدین طوسی وہ عقائد کے استدلالات قائم کرنے کے بعد کہہ سکتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور اس گواہی کو اس دنیا میں بھی نبھا سکتا ہے، میدان محشر میں بھی نبھا سکتا ہے، اور اسی طرح سے جس کی باطنی بصیرت جاگی وہ اس دنیا میں بھی اس گواہی کو نبھا سکتا ہے، اور بروز قیامت بھی اس گواہی کو نبھا سکتا ہے۔ لیکن درمیان میں رہ جاتے ہیں ہماری گواہی کے کہاں سے اٹھی؟ کہیں ایسا نہ ہو وہ منافقین بھی آ کر یہی گواہی دیتے تھے، قالوا نشہد انک لرسول، قرآن کہتا ہے منافقین اے حبیب تیرے پاس آ کر تیری رسالت کی گواہی دیتے ہیں لیکن جھوٹے ہیں۔ خدا نہ کرے ہم کہیں درمیان میں ہوں تو بہت جلد اس معاملے کو زیر غور لائیں۔ بھلا کیا وجہ ہے کہ ایک کتاب 1000 نسخہ 2000 نسخہ عقائد کی کتاب کا، مثلا آیت اللہ مکارم کی، آیت اللہ سبحانی کی، وقت کے بڑے بڑے متکلم بھی جو ہیں اور فقیہ بھی ہیں ان کی کتابیں اور بھی کتابیں ہیں عقائد پہ، انگلیاں توڑ توڑ کے توحید سمجھائی گئی، نبوت سمجھائی گئی، امامت سمجھائی گئی، قیامت سمجھائی گئی، لیکن 1000 2000 نسخہ کتاب کا پورے پاکستان میں وہ ڈسٹریبیوٹ نہیں ہو پاتا، 2 3 سال کتاب بک سیلر کے ساتھ پڑی رہتی ہے۔
جبکہ اس کے مقابلے میں ردی ترین کاغذ پر بدترین کیفیت پرنٹنگ کی اور سال میں لاکھوں کی تعداد میں پہلی کلاس کی KG کی کلاس کی سیکنڈ کلاس کی فلاں کلاس کی فلاں کلاس کی کتابیں جن سے تاجر بن جاتے ہیں پبلشر، وہ بک رہی ہیں۔ میرا بچہ میتھ پڑھنی ہے، میتھ کی کتاب، کل سکول کھلنا ہے، آج بچے کے بستے میں یہ کتاب آج آنی ضروری ہے۔ تیرے بچے کے بستے میں الہاد سکھانے والی کتاب تو ضروری ہے۔ تیرے گھر کی الماری میں ایک کتاب جو تجھے شہادت کی گواہی سکھا دے کہ تو ان بصیرت، جب اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے تو تیرا پورا وجود گواہی دے رہا ہو۔ وہ کتاب خریدنے کی تو تیرے پاس طاقت نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں یا نہیں، پرواہ نہیں ہے، پرواہ نہیں ہے۔ اور ٹھوکوں کے حساب سے آج بچے ملحد ہو رہے ہیں۔ یہ نہ سمجھیں جو ہی آپ کا بچہ میٹرک میں جاتا ہے اب تو رہی ایسی ہے، یونیورسٹی میں کالج میں قدم رکھا الہاد، اب باپ کو سبق سناتا ہے خدا نہیں ہے وہ ہے۔ ہم نے کیا کیا ان بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے؟ ہم مصلی پہ ویسے نہ آئے کہ خدا کو اور راستہ کو اور سورس کھلتا۔